نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے بتلائے ہوئے کچھ اصول بیان کریں گے۔ اگر انسان ان اصول اور ضوابط پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بن جائے تو ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے فساد اختلافات سب کچھ ختم ہو سکتے ہیں۔ ان اصول اور ضوابط پر اگر انسان عمل کرنے والا بن جائے تو ہمارے لڑائی جھگڑے اور اختلافات دشمنی بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ چھبیسواں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر بیان کروں گا۔ پہلا اصول جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ اصول کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی شرارتی ہے، شرارت قسم کا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کراتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بول رہتا ہے، تو ایسا کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، تو اس کی بات میں آ کر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اصول بتلا دیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آتا ہے تو ہم اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس پر کوئی کام یا کوئی ایکشن نہ لے لیں، بلکہ پہلے ہم اس بات کی تحقیق کریں، آیا کہ اس نے جو بات میرے پاس پہنچائی ہے یہ واقعتاً سچ ہے یا واقعتاً اسی طرح کوئی واقعہ ہوا ہے یا پھر اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ بات میرے پاس پہنچائی ہے۔ تو اگر ہم اس اصول پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اس ایک اصول کی وجہ سے ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا اصول جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان صلح کرو، اور صلح کرانے کے بعد پھر ان کے درمیان ان میں سے جو گروہ زیادتی کرتا ہے تو آپ نے دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ مل کر زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو، اس کو انصاف دلاؤ۔ لیکن آج کل بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اس قرآن کے اصول کو بالکل بھول چکے ہیں۔ آج ہمیں دوستی زیادہ عزیز ہے لیکن اللہ کے قرآن کا بتلایا ہوا اصول ہمیں عزیز نہیں ہے۔ آج ہمیں رشتہ داری زیادہ عزیز ہے لیکن ہمیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول ہمیں کچھ نظر نہیں آتے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے ساتھ صلح کرو، اور پھر ان میں سے جو گروہ زیادتی کرے
جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو انصاف دلاؤ۔ جب ہمارے سامنے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری جس کے ساتھ زیادہ گپ شپ ہے، جس کے ساتھ میری زیادہ جان پہچان ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر دوسرے کے اوپر ہم ظلم تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس دوسرے اصول پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور ایک اور اصول جو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا، وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ جنہوں نے اس کلمے پر ایمان لے آئے ہیں، جو اس کلمے کا اقرار کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو دین اسلام کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایمان والے بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان ایمان والوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور ایک اور اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اب یہاں پر مذاق کی کئی حالتیں ہیں۔ ایک وہ حالت ہے کہ آپس میں کوئی گپ شپ، ہنسی مذاق کے لیے ایسی کوئی گپ شپ کی کہ آپس کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں جس مذاق سے منع کیا ہے، وہ مذاق یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی ایسا مذاق نہ اڑاؤ کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرو۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے اللہ نے یہ حکم بیان نہیں فرمایا، یہ حکم اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ کچھ اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان اصول اور ضوابط پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے معاشرے سے، جب ہمارے گھروں سے اور جب ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ سکون والی زندگی بن جائے گی۔ اور بقایا جو اصول اور ضوابط ہیں وہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔